میں جناب محمد کاشف صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ اب یہ کاشف صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، تعلیم ان کی ماشاءاللہ MBA ہے، کاروباری بندے ہیں، لیکن ہر اتوار کو جو قرآن پاک کا درس یہ دیتے ہیں اور الحمد سے شروع کیا ہوا ہے، سورہ بقرہ تقریباً اختتام پذیر ہو رہی ہے، اتنے مدلل انداز میں کہ بڑے بڑے علماء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں جو فاضل ہیں، اور جب کاشف صاحب بیان فرماتے ہیں تو موتی بکھیرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد کاشف صاحب کو کہ وہ اس کلاس کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور مزید کچھ علم کے لیے ماشاءاللہ روشنی فرمائے۔ محمد کاشف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور میں آج شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائیوں کا جن کی وساطت سے آج میں ادھر کھڑا ہوا ہوں، جو لکی مروت سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے لکی مروت سے اس جگہ کو پسند فرمایا کہ آپ یہاں آ کے عربی گرامر سیکھیں گے، اور اس کے راستے میں جو تکالیف برداشت کی اللہ تعالیٰ ان کی وساطت سے آپ کو بھی توفیق دے دین سیکھنے کی، اور ہم کو بھی دین سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ بھائی جو ہمارے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، جو گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر صبح فجر کے بعد اٹھ کے آتے تھے اور قاری صاحب سے قرآن سیکھتے تھے اور آگے سے بیان کرتے تھے، میں ان کا بھی آج شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چھٹیوں کو ایک خاص مقصد کے لیے لگایا۔ اب جو چیز ہم کو سمجھ آتی ہے تو ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ ہم لوگ اس پہ آگے لوگوں کو سمجھا سکیں اور اس پہ عمل کرا سکیں۔ قرآن کی روح کیا ہے؟ قرآن کی وہی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو سمجھایا، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہی بات آگے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی۔ مقصد قرآن کا یہ ہے کہ انسان جو اپنے مقام کو کھو گیا ہے، کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اس کو دیکھ کے دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی اخلاقیات کی بلند ترین مقام کے اوپر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خالص ہو، اسے اس بات کا یقین ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا چیز ہے، کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو ساتھ میں شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو دنیا میں کوئی کام پڑ گیا ہے تو ہم کسی کونسلر کے پاس بھاگ کے نہیں جائیں گے، کسی سرکاری عہدیدار کے پاس بھاگ کے نہیں جائیں گے کہ وہ ہمارا کام کر دے، یا کسی پیر فقیر کے پاس بھاگ کے نہیں جائیں گے کہ وہ ہمارا کام کر دے، کیونکہ سارے کام کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ اگر ہم کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق کیا ہونی چاہیے، اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک روح کا انتہائی اہم حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ خالص ہو، یعنی کہ وہ کسی انسان کو دھوکہ نہ دے، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرے، دوائیوں کے اندر ملاوٹ نہیں کرے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرے، جو اس کے اہل خانہ ہے اس پہ وہ ظلم نہ کرے اور اپنی مرضی دوسروں پہ نہ تھوپے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں اخلاقیات کا شروع سے لے کے اب تک، کہ کاش انسانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ، جس کو ہم پہلی مسلمان امت بھی کہتے ہیں، ان کے پاس تورات کتاب تھی اور ابھی بھی ہے، احکام تو سارے لکھے ہوئے اس کے اندر، لیکن وہ اس کی روح کو بھول گئے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں آنا پڑ گیا۔ ہم لوگوں کے پاس بھی سارے احکامات ہیں، قرآن کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے ہم کو سمجھایا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی اس کی آج کل روح کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم چیزوں کو اوپری سطح سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہودیوں کو یاد کرا رہے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ اور وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے تم اس کو مانو گے۔ وہ پختہ وعدہ یہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو تعلیمات دی ہیں تم اس پہ عمل کرو گے، اور اس کے بدلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن وہ بعد میں اس کو بھولتے چلے گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے طور کو پھر کھڑا کر دیا۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، آپ کسی دوسرے شخص کو ڈنڈے کے دور پہ یا بندوق کے دور کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتے یا اللہ کے دین پہ لے کے نہیں آ سکتے، لیکن بظاہر ہم کو لگتا ہے کوئی طور کو ان کے اوپر بلند کیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک عہد اللہ تعالیٰ سے کر لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اور پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صرف زبانی کا قالوا سمینا، ان سب نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا وعصینا، لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اصل مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اس کی، اصل پہچان مسلمان کی یہ ہے، لیکن انہوں نے کہا سمینا وعصینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی جو محبت تھی وہ ڈال دی۔ اور آج ہمارے لیے کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو قرآن کی روح سمجھ نہیں آتی ہے، ہمارے اندر پلاٹوں کی محبت ہے، کمرشل پلاٹ کی محبت ہے، ہمیں صرف اچھی نوکری مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، اس کے پیچھے چاہے کوئی اصول کار فرما نہ ہو، ہم کو کسی کو دھوکہ دینا پڑ جائے، ہم کو کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنا پڑ جائے، ہم کو اپنی بھائی کے زمین پہ قبضہ کرنا پڑ جائے، لیکن ہم لوگ دنیا میں امیر ہو جائیں۔ ہمارے اندر اس طرح کی محبت ڈل گئی ہے، جبکہ ان کے اندر جو محبتیں تھیں وہ بچڑے کی محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا حوالہ دے رہے ہیں بنی اسرائیل کی وجہ سے، ہم کو بھی یاد کرا رہے ہیں کہ تم لوگ بھی کہیں ایسے نہ ہو جانا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جس پریشانی میں ہم لوگ ہیں، ہر کوئی تقریباً تنگ ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، ان سب کا جو نچوڑ اگر ہم نکالیں تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے، یا کم سے کم اس کی روح کو ہم لوگ بالکل بھول گئے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ جو طاقتور ہے وہ اپنے طاقت کے اصولوں میں سب چیزوں کا منوا لیتا ہے، اور جو بیچارے مظلوم ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، جن کو بھی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ تو اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ہے کہ تم لوگ جو چیز تمہیں نظر آتی ہے اس کو تم لوگ پوجا کرتے ہو ایک طرح کی، تو یہ انتہائی برا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو جو اتنی دور سے پڑھنے آئے ہوئے ہیں اور جو سمجھنے آئے ہوئے ہیں، کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے، چاہے وہ لاہور ہو، کراچی ہو، لتی مروت ہو، بنو ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، کہ ہم لوگ آگے لوگوں کو تعلیم دے سکیں کہ قرآن کی روح یہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے والا انسان ہے اور جو قرآن کی گرامر کو سیکھنے والا انسان ہے، وہ قرآن کو سمجھائے کہ نہ ہم نے ملاوٹ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور نہ ہی ہم ملاوٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے قاری حبیب الرحمان صاحب کو کہ اس طرح کی کلاسز وہ لاہور میں رہتے ہوئے مزید آگے پھیلا سکیں، تاکہ ان سے مزید اسٹوڈنٹ آگے سمجھ سکیں اور دین کو آگے بڑھا سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔